ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان نے عالمی یوم صحافت کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے صحافتی برادری کو ہراساں، ان پر مقدمات اور تشدد کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے مقبوضہ کشمیر کی صحافتی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیری صحافیوں کے خلاف دائر تمام فرضی مقدمات فوری طور پر واپس لے اور کشمیری عوام کی تمام بنیادی آزادیاں بحال کرے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں سری نگر سمیت دیگر اضلاع میں سخت لاک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس نے پابندیوں کی خلاف ورزی کے نام پر 29 افراد کے خلاف کارروائی کی اور درجنوں گاڑیاں ضبط کر لیں۔ نئی دہلی میں CRPF کے ہیڈ کوارٹر کو ایک ملازم میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد سیل کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ مشرقی دہلی میں CRPF میں تعینات ایک بٹالین کے 135 اہلکار پہلے ہی کورونا پازیٹیو آ چکے ہیں۔ راجواڑ ہندوارہ میں بھارتی فوج کی طرف سے ان پھٹے بارودی شل کے دھماکے سے 4 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ اسی علاقے میں ایک روز قبل ایک بھارتی فوجی کرنل اور میجر سمیت 5 اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 2 کشمیر نوجوانوں کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ برطانیہ میں آرگنائزیشن آف کشمیر کولیشن نے لیبر پارٹی کے رہنما کیئر سٹارمر کے نام خط میں لکھا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے چارٹر پر دیرینہ متنازع مسئلہ ہے، جبکہ تمام عالمی انسانی حقوق تنظیمیں اور OIC مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم و قتل و غارت گری پر متعدد رپورٹ شائع کر چکی ہیں۔ امید ہے کہ وہ بھی کشمیری عوام کے مطالبہ حق خودارادیت کا ساتھ دیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ آزادی صحافت کسی بھی ملک اور کسی بھی معاشرے کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہر دور میں یہی دیکھا گیا کہ آزادی صحافت آمروں، ظالموں اور مطلق العنان حکمرانوں کے لیے پریشانی ہی کا باعث رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں آزادی صحافت پر وار بھی جاری رہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے سرکش اور متکبر حکمرانوں نے کشمیریوں کو ہر لحاظ سے بے دست پا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہاں اگرچہ ہر طبقہ زندگی بھارتی بربریت کا شکار ہے، وہیں آزادی صحافت بھی بھارتی جابروں کے ظالمانہ ہتھکنڈ سے بچ نہیں پائی۔ یہاں کی صحافت بھارتی جابروں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں صحافیوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے، ان کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ یہاں کے صحافیوں کو فوجی پہرے میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو نبھانا پڑتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں فوجی بیرکوں میں بلا کر شدید تفتیش سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ قاضی شبلی جیسے صحافیوں کو تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی دھکیلا جاتا ہے اور انہیں شدید ذہنی اور جسمانی اذیت سے دوچار کیا جاتا ہے۔ 3 مئی یوم صحافت کے موقع پر اگرچہ عالمی سطح پر صحافت کے حوالے سے پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں، رپورٹس پیش کی جاتی ہیں، جن میں صحافی برادری کو درپیش مشکلات کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے، اتنا کافی نہیں، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ صحافت اور انسانی حقوق کے عالمی ادارے مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو درپیش مشکلات کے جائزے کے لیے سنجیدہ طرز عمل اختیار کریں، تاکہ مقبوضہ کشمیر میں صحافی برادری کی مشکلات کچھ کم تو ہوں۔